اس تصویر کو دیکھیے. اس تصویر سے آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، لیکن مجھے بذات خود کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ اماموں کا اور علماء کا واسطہ ہی پڑا ہے ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے کہ جن لوگوں نے اپنی ظالمانہ حرکتوں کی انتہا کی ہوئی ہے، اپنی جہالت پن کی انتہا کی ہوئی ہے. ان لوگوں کے پاس میں نہ انسانیت بچی ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس میں رحم و کرم کی کوئی جھلک یا کوئی لکیر بچی ہے. یہ تازہ واقعہ ہے کہ ایک امام نے جو ہے اپنے آپ کا قتل کیا، حالانکہ ہم شرعی اعتبار سے اس کو جائز نہیں سمجھتے، یہ غیر جائز چیز ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. دنیا کے اندر بہت سارے حالات آتے ہیں، ان سے نمٹنا ہمیں شریعت سکھاتی ہے، اور شریعت کا سبق بھی ہمیں یہی ہے کہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں یا دنیا کی جو پریشانیاں ہیں آپ ان کا مقابلہ کریں. لیکن اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جا سکتی کہ دنیا کی مصیبتوں کے سامنے آپ جو ہے اپنے آپ کا سرنڈر کر دیں اور آپ اپنے آپ کا اپنے ہاتھ سے قتل کر لیں. لیکن کچھ مجبوریاں یا کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتی ہیں. یہ جو واقعہ ہوا، ایک امام نے اپنے آپ کا قتل کیا، اس کے پیچھے بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے، اور اس طرح کے حالات جو ہے ہمارے ہر مدرسے، ہر مسجدوں کے اندر ہیں. اب دیکھیے کہ مدرسوں کے جو اہتمام کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو ظالمانہ کردار ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایسے ہی مساجد کی کمیٹیوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ظالمانہ حرکتیں، ان کے بخل کے واقعات آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس میں ساری چیزوں کے اندر لگانے کے لیے پیسہ ہے. مساجد میں جو ہے مساجد کو چمکانے کے لیے پیسہ ہے، مساجد میں ٹائلز لگانے کے لیے پیسہ ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے پیسہ ہے. لیکن جب بات آتی ہے ائمہ کی تنخواہ کی تو ان کے سامنے ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی جان نکل رہی ہو. اور یہ اکثر مساجد کے ذمہ دار حضرات کا یہی حال ہے. بہت کم ایسی مساجد ہیں کہ جس میں ذمہ دار حضرات کو اللہ نے جو ہے توفیق دی ہے، حوصلہ دیا ہے، جذبہ و شوق دیا ہے، ائمہ کے تعلق سے محبت ان کے دل میں اللہ نے رکھی ہے. لیکن اکثر جو حضرات ہیں ان کے اندر بخل بھرا ہوا ہے، ان کے اندر مکاری بھری ہوئی ہے، ان کے اندر ظلم بھرا ہوا ہے، ان کے اندر جو ہے ائمہ سے دشمنی بھری ہوئی ہے. اور وہ اس چکر میں اور وہ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ائمہ کے پاس میں جو تنخواہ جا رہی ہے اس کو بھی چھین لیا جائے، اس کو بھی کم کر لیا جائے. چنانچہ اس طرح کے واقعات ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں کہ ائمہ حضرات جو ہے بہت کم تنخواہ کے اندر پورے 24 گھنٹے مساجد کے اندر خدمات دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کے اندر سے انسانیت بالکل ختم ہو چکی. شیطان بھی ان لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر شرماتا ہوگا، شیطان کو بھی شرم آتی ہوگی. آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے گھروں کے خرچے جو ہے 31,000 40,000 کو کروس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ایک امام کی تنخواہ دیکھتے ہیں تو وہی ٹوٹے پھوٹے انداز میں بہت تھوڑے سے ٹکے ان کو ملتے ہیں. اور اس میں بھی حالات یہ ہوتے ہیں، لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے یہیں پر غلامی کریں، یہیں پر نوکر کی طرح رہے، اور پھر جب تنخواہ کی باری آتی ہے تو ایسا احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ان ائمہ حضرات کی کوئی خدمت ہی نہ ہو دین کے لیے. یاد رکھیں اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں جو لوگ علماء ائمہ کے اوپر ظلم کرتے ہیں. سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں اسی کی آخرت بھی، اسی کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کی نسلوں میں شیطان پیدا کر دیتے ہیں. ایسے ظالموں کی نسلوں سے علم چھین لیا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم چھین لی جاتی ہے، مساجد سے محبت چھین لی جاتی ہے، اور ان کی نسلوں کے اندر بھی جہالت عام کر دی جاتی ہے. یہ 2 ایسے نقصان ہیں کہ جس نقصان سے ہر انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. ہم جو یہ واقعہ ہوا یا کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو پھانسی نہیں لگانی چاہیے، لیکن حالات بہت ساری مرتبہ ایسے بن جاتے ہیں اور لوگوں کو خیال نہیں ہوتا. لوگوں کو ائمہ کے سامنے کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کتنی بھی مصیبتوں ہو، ان لوگوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز کا. کوئی ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا، انسانیت کے آثار ہی نظر نہیں آتے ان لوگوں کے دلوں پر. تو یہاں پر میری دوسری درخواست ائمہ حضرات سے کہ وہ لوگ بغیر ڈرے، بغیر خوف کیے ہوئے دین کا کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ ایسا ذریعہ ضرور کر لیں یا ایسا کاروبار ضرور کر لیں کہ جس سے آپ ان ظالموں کے محتاج نہ ہوں. آپ ان کے سامنے نوکر کی طرح، غلام کی طرح نہ رہیں، بلکہ آپ ان کے سامنے اپنی ایک حیثیت وقار کے ساتھ میں رہیں.
جتنے دن اللہ نے آپ کی خدمت لکھی ہے اتنے دن آپ کو خدمت کرنی ہے، اس کے بعد میں اللہ کہیں نہ کہیں راستہ کھول دے گا، لیکن وقار کے ساتھ میں، عزت کے ساتھ میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ائمہ کی، علماء کی حفاظت کرے، اور جو حالات ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان حالات کو دور کرے، اور جو جاہل لوگ مساجد کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں یا مدارس کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم۔